بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سی ڈی اے کے اندر بھی بڑی عجیب و غریب دنیا. وہ جو شاہ جہان ہے جس کا میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے، شاہ جہان نے گرینڈ حیات والوں سے کتنے پیسے لیے ہیں خود بتائے گا. اس کی زندگی میں اس نے اس طرح سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. یعنی دیکھیے، وہ کہتے ہیں سانپ کے سر سے پیسہ اٹھانا. وہ سانپ کے سر سے پیسہ اٹھا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کام کو روکا ہوا ہے اس کو کروا رہا ہے. اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ چیئرمین، نہ کوئی اور، نہ کچھ. لیکن ذرا اس سے الگ ہوں. ہوا یہ کہ ہم نے جب پروگرام کیا تو میری ٹیم گرینڈ حیات پہنچ گئی، اور گرینڈ حیات میں یعنی اس کے باہر جو میں نے بتایا تھا کہ اس سی ڈی اے کی جگہ پہ، اللہ کی قسم کیا کمرے ہیں. اور ان میں سے 7 کمرے اس وقت، اس سے پہلے 100 200 کمرے بھی رہے ہیں. اس وقت 7 کمروں میں گرینڈ حیات کا عملہ، کیا آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، گرینڈ حیات کا عملہ رہ رہا ہے اور سی ڈی اے اس سے پیسے لے رہا ہے. یہی وہ بندے ہیں جو گرینڈ حیات کے بلاک فلور 23 اور 24 22 اور 23 کی تعمیر کر رہے ہیں. یعنی جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک رکھا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پر شاہ جہان ڈائریکٹر انفورسمنٹ سی ڈی اے بھاری ہے، کیونکہ پیسہ بڑا بھاری ملا ہے. اب یہ جو میں نے کمرے کہا، یہ دیکھیے آپ ذرا کہ یہ کیا کمرے ہیں، اور باہر کسی کو کیا ضرورت ہے. کیا شاہ جہان تو بتا سکتا ہے کہ ان کمروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی کہانی بھی میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن 7 کمرے اب انہوں نے لے رکھے ہیں. پہلے 30 40 50 60 70 سال کب سے بن رہا ہے گرینڈ حیات؟ تب سے یہ کرایہ وصول کر رہا ہے. اور شاہ جہان یاد رکھو، یہ پیسے تمہیں نہیں بچیں گے. ان کا حساب تو دینا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ جو کہتی ہے اس کی جو مخالفت کرتا ہے، جو اس کی ضد کرتا ہے، وہ بالآخر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا. آپ ذرا دیکھیے کیا خوبصورت کمرے ہیں، کیا خوبصورت جگہ ہے، اور کیا خوبصورت کمرے اور گلیاں اور وہ سارا کچھ بنے ہوئے ہیں. میری ٹیم کے سامنے ایک صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اگلی میں اس کا نام بھی بتا دوں گا. جب میرا پہلا پروگرام ہوا تو ود ان 3-4 آورس انہوں نے کہا یہ کیا بلا پڑ گئی ہے، کدھر آ گیا. وہ چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا، اس کو کہا منہ ادھر کرو اور جاؤ جا کے اسے سیل کر کے آؤ. شاہ جہاں صاحب، اب آپ 100-150 کمرہ گرا تو نہیں سکتے نا. اب ہوا کیا، جب وہ بندہ سیل کرنے گیا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. تو ان کمروں کے باہر
گرینڈ حیات کے عملے کی چیزیں بکھری پڑی تھی اور عملہ ان پہ بیٹھا تھا. گرینڈ حیات کے ایک کمرے کا کیا کرایہ ہوگا؟ آپ نے انڈیپینڈنٹلی انہیں کمرے دیے ہوئے تھے. ایک گارڈ نے مجھے خود بتایا کہ خوشنود صاحب اس وقت تو 7 کمرے ہیں ہمارے پاس. شاہ جہاں صاحب یہ بتاؤ ان کمروں کے علاوہ باقی کمرے کس کس کو کرائے پر چڑھے ہوئے تھے؟ ان کمروں کے علاوہ باقی 70 80 90 100 کمرہ کس کو کرائے پر چڑھا ہوا تھا؟ اور اب آپ اس کو سیل کر دیں گے تو فرق پڑ جائے گا. ان کا سامان بکھرا ہوا تھا. ہوٹل اپنے کمروں میں کیوں نہیں ٹھہراتا اپنے لوگوں کو؟ لہذا سارا جو کرایہ یعنی کب سے گرینڈ حیات تعمیر ہو رہا ہے وہ آپ بولو گے، آپ نکالو گے، آپ الٹی کرو گے، کیونکہ اس میں تو سپریم کورٹ انوالو ہے. اللہ نے تمہاری رسی دراز کر دی ہے مسٹر شاہ جہاں، اور ذوالفقار عباسی جو تجھے پیارا ہے اسی نے تمہیں مروا دیا ہے، اس کے خط نے تمہیں مروا دیا ہے، اس کی تحریر نے تمہیں مروا دیا ہے. یہ ساری کہانی اس کی ہینڈ ریٹن ہمارے پاس موجود ہے. لہذا چیئرمین سی ڈی اے صاحب، آپ کس چیز کے چیئرمین ہیں؟ اگر ایک انفورسمنٹ کا انچارج ڈی جی آپ سے نہیں سنبھالا جاتا تو بات ختم ہو گئی. اب تو سپریم کورٹ ہی اس کا نوٹس لینا. اور جب سپریم کورٹ نے کام بند کرایا تھا اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ ایک الگ کیس ہے. اب میں وہ رقم بھی جانتا ہوں جو مسٹر شاہ جہاں کو وصول ہو چکی ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے اتنا عرصہ اس شہر میں رہتے ہوئے پتہ نہیں تھا کہ 100 کمرے یا 100 سے زیادہ کمرے اس شاہ جہاں نے کرائے پر چڑھا رکھے ہیں. اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کی نوکری کرنے کی؟ لہذا میں اسے یہاں ختم نہیں کر رہا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں کروں گا، ایک اور بھی کروں گا، ایک اور بھی کروں گا، اور روزانہ اسے سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچاؤں گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے شاہ جہاں نے حکومت پاکستان کا کروڑ روپیہ کوئی 1 2 3 نہیں ہے اس کا نقصان کر دیا. کیا یہ بتا سکتا ہے کہ ان کمروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ بتا سکتا ہے شاہ جہاں کہ وہ ان کمروں کا کیسے استعمال کرتا ہے؟ میں نے تو ابھی کام شروع کیا ہے. آگے تو میں اس میں بھی کہا تھا کہ پھر آگے تو دم مست کلندر ہے. خدا حافظ.